أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلوات سامعین ذوی الاحترام، آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت صادقین کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بعدہ ہماری محفل کی طرف سے حجت دورہ مہدی موعود یوسف زہرا حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں گرامی محمد قرآن میں 4 جگہوں پر پروردگار نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک کا ذکر وقت بچانے کی خاطر کل چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ فتح، سورہ محمد کے ساتھ سورہ فتح بھی ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے اور آیت کا نمبر 29 ہے۔ آیت کافی طویل ہے، مگر آیت کا ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں تبرکاً و تیمناً میں نے تلاوت کی ہے۔ محمد رسول اللہ نام گرامی اور عہدے کا ذکر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو رسول کے ساتھی ہیں، یقیناً با وفا اصحاب پر ہماری جانیں قربان۔ پروردگار کی نگاہ میں بھی، پروردگار کی بارگاہ میں بھی ان کا مقام ہے، منزلت ہے، اور ہم سب پر واجب ہے کہ ان کا احترام کریں۔ جو رسول کے سچے ساتھی ہیں وہ اشداء علی الکفار، دشمنوں پر سخت ہیں، کافروں پر شدت سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اما آپس میں رحماء بینہم، انتہائی
رحم کرنے والے ہیں۔ عمدن و قصدن ایک حصے کو چھوڑ کر بیچ میں ایک آیت ذکر کرتا ہوں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سچے صحابیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے عبادت گزار ہوتے ہیں کہ ان کے عبادت کی نشانی ان کی پیشانی میں نظر آتی ہے۔ دو باتیں، نمبر ایک، دشمنوں کے ساتھ انسان کا سخت گیر ہونا اور آپس میں رحم دل ہونا، یہ سچے نبی کے ساتھیوں کی اور صحابیوں کی نشانیاں ہیں۔ مگر ابھی اس ذیل میں بات عرض کرنے سے قبل ہمیشہ کی طرح سے جو ہمارے ہاں کا سنت ہے وہ یہ کہ فقہی مسائل کا ذکر ہو۔ میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاید نصف آبادی تو غائب ہوگی، اس لیے کہ طلاق کا مسئلہ کون سنے گا، بلا وجہ طلاق کی طرف انسان کو پریشان کرے، لیکن مسئلہ معاشرے میں درپیش مسائل کی وجہ سے میں نے پیش کیا ہے۔ مسئلہ بیان کرنا کسی کام کے لیے کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا غلط فہمی ہے، بہت سے مومنین مسائل سے واقف ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سو میں ابھی بھی غلط فہمی ہے کہ وہ کورٹ کے طلاق کے ذریعے سے طلاق سمجھ کر دوسری شادیاں بھی کرتے ہیں، نہ صرف کرتے ہیں صاحبان اولاد بھی بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، کورٹ کا نکاح جب تک عربی صیغے کے ذریعے سے نہ ہو، فقہ جعفریہ میں نہ وہ طلاق ہے نہ وہ نکاح ہے۔ البتہ یہ مسئلہ کہ نسبتاً عام مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کے مقابلے میں فقہ جعفریہ میں نکاح آسان ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، بیچ میں ایک مولوی صیغہ پڑھ لے، دونوں کی طرف سے وکیل بن کر نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طلاق مشکل ہے۔ نمبر ایک شخص کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتا۔ طلاق کے لیے 3 شرعی عادل چاہیے۔ اب کہاں سے ڈھونڈے یہ افراد؟ شریعت نے انتہائی آسان تعریف بیان کی ہے، وہ انسان جو ظاہری طور پر باطناً عند اللہ اس کے دل میں کیا ہے اسے کھوج لگانے، اسے کریدنے یا اس کے گھر میں CCTV کیمرہ لگا کر معلومات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہری طور پر واجبات کا انجام دینے والا اور محرمات کا ترک کرنے والا انسان ہو تو اسے شریعت میں عادل کہا جاتا ہے۔ ایک عادل عالم عربی صیغہ جاری کرے گا، 2 عالم عادل سنیں گے۔ میں عالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل زبان عربی والے نہیں ہیں، اس لیے عالم کی، ورنہ اگر عرب ہوں تو عالم ہونا شرط نہیں ہے، عادل ہونا شرط ہے۔ ہمارے ہاں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 علماء کا اجتماع مشکل ہو جاتا ہے، کل سے ذکر کر رہا ہوں 3 کا اجتماع بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا 2 عادلوں کو ہم لیتے ہیں جو ہماری نگاہ میں واجبات کو انجام لاتے ہوں اور محرمات کو ترک کرتے ہوں، تو انشاءاللہ طلاق صحیح ہے۔ لیکن یہ اتنا اہم شرط ہے کہ کسی بندے کو ہم نے عادل سمجھ کر گواہ بنایا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ عادل نہیں ہے، کہ طلاق ہی واقع نہیں ہو، اتنا سخت شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق تقریباً ناممکن ہے، اور جب ممکن ہو جائے تو پھر دوبارہ جوڑنا ممکن ہے، جب کہ قرآن کا حکم ہے۔ کیونکہ اس موضوع پر میں باقاعدہ کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، مسائل بتا رہا ہوں، عنوان کے تحت تقریر ہو تو پھر آیتیں، احادیث، روایات سب کا ذکر ہو۔ قرآن میں ہے کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے ہی زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف جائے۔ کل آپ نے ایک بہترین بات کی کہ میں نے کہا اس گھر میں بٹھانا واجب ہے، کہیں گے آپ بٹھائیں گے وہ تو لات مار کے چلی جائے گی، میں نے تو اس گھر میں نہیں بیٹھنا، جب کہ اس کے لیے بھی حرام ہے کہ اس گھر میں جہاں اس کے لیے طلاق واقع ہوئی ہے اور اسے وہاں بٹھانا ہے، تو اس سے خود نکلنا بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اور قانون کے مطابق طلاق کی بات عرض کر رہا ہوں،
قانون کے مطابق اس عورت کی حیثیت کے مطابق گھر مہیا کرنا طلاق دینے والے شوہر پر واجب ہے۔ جھگڑے میں یہ شریعت اسلام کو کب، دنیا والوں کو یہ دین کب یاد آتا ہے؟ خصوصاً دسیوں کیس، یعنی انتہائی معاشرے میں کم حیثیت کے فرد ہونے کے باوجود دسیوں کیس اس وقت میرے پاس ہیں، طلاق دیتے ہیں، نہ نفقہ بھی نہیں دیتے ہیں، حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے ہیں، گھر سے بھی نکالا ہوا ہے، 2 3 4 بچے بھی ہیں، ان تک کو نفقہ نہیں دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو نفقہ دے رہا ہے وہ گالیوں کا نفقہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، ماں کو گالی، بہن کو گالی، باپ کو گالی، خاندان کو گالی۔ ارے تم نہیں جانتے ہو مولانا صاحب، میں جانتا ہوں ان کی حیثیت کیا ہے۔ جائز نہیں ہے، جھگڑا، تنازع، معاملہ الگ ہے، باقی گناہوں کی کسی صورت اجازت نہیں مل سکتی۔ انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل تو 3 اہم باتیں کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ ایک طلاق رجعی، جس میں وہ شرائط طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو، خاتون حاملہ نہ ہو، اگر ہو تو پھر اس کے الگ الگ قوانین ہیں، اور جب طلاق دی جائے تو 3 طہر تک اسے عدہ گزارنا ہے۔ بات طویل ہونے سے بچانے کی خاطر 2 جملے اور عرض کروں ہاتھ کے ہاتھ، کہ عدہ گزارنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، تب وہ عدہ گزارے گی۔ اگر وہ نابالغ نہ ہو، نمبر 2 یائسہ نہ ہو۔ الفاظ سنی ہوئی ہیں؟ یہ مائسہ عیسیٰ کہاں سے آ گئی؟ آسیہ بی بی کو بیچاری کو نبی کے ہاتھ کے حرمت کرنے پر وطن سے نکال دیا تھا۔ بالغ کے لیے مرد کے عمر کے لحاظ سے، اب میں کیا کہوں، پرانی مثال ہے یا جدید مثال ہے، 16 سال شروع ہو جائے تو بالغ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وہ 16 سال 12 سال میں بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ جو بات سمجھانے کے لیے انتہائی ممبر کا احترام کرتے ہوئے، جو باتیں بہت سے حضرات شادی کے بعد جانتے تھے، آج 2 سال کا بندہ بخوبی جانتا ہے، بچہ بخوبی جانتا ہے، جس کی وجہ سے جن سے انسانی پر بھی اثرات نافذ ہوئے ہیں، اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اور 16 سال میں بالغ ہونے والا 12 سال 13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اب عمر کی انتظار نہیں ہوگی، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو تو 15 سال سے پہلے، ہو سکتا 2 سال 3 سال پہلے اسے نماز، روزے، باقی واجبات ادا کرنے ہوں۔ 16 سال والے کو ادا کرانا مشکل ہے، آپ 12 سال والے کو بھی ادا کرانا ہے۔ رہتے نا ہم پاگلوں والی دنیا میں، لیکن شریعت کا حکم یہی، وہ بچی نابالغ ہو، اس لڑکی کے لیے حکم ہے 9 سال۔ 9 سال مکمل ہونے سے پہلے کسی کی بیوی قرار دی جائے اور نکاح ہو جائے اور طلاق دی جائے، اس کے لیے کوئی عدہ نہیں ہے، اور ساتھ ہم بستری نہ ہو، حق زوجیت اس نے ادا نہ کیا ہو، تو اس کے لیے کوئی عدہ نہیں ہے۔ اور یائسہ قانون فطرت ہے رب کریم کا، غیر سید خاتون 50 سال کے بعد اب وہ حیض ویز نہیں دیکھتی ہے، وہ یائسہ کہلاتی ہے۔ غیر سید خاتون 50 سال کے بعد، کوئی بیماری ہو تو بات الگ ہے، اور سیدانی خاتون 60 سال کے بعد خون نجاست نہیں دیکھتی، وہ یائسہ کہلاتی ہے۔ بس اگر عمر کے اس حصے کے بعد طلاق دی جائے تو اسے کسی عدے کی ضرورت نہیں ہے، اس طلاق کے دوسرے دن ہی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور حاملہ کا حکم ذکر کیا، کبھی طویل ہو سکتا ہے اور کبھی مختصر۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے یہی ذکر کرتا ہوں، جھگڑا ہوا رات کو اور بیچاری حاملہ تھی، صبح اس نے مولوی صاحب کو بلا کے طلاق جاری کرا، طلاق کا سن کر اس نے بچہ بھی جن دیا، 1 گھنٹے بعد عدہ سے فارغ ہو گئی، انتہائی مختصر عدہ۔ وضع حمل عربی میں کہا جاتا ہے، بچہ جنے، ولادت بچے کی ہو جائے، اس کی عدہ بھی مکمل ہو گئی۔ اور عین ممکن ہے
کسی وجہ سے جھگڑا ہوا، اسی رات اسی دن طلاق دی اور اسی رات نطفہ مستقر ہوا، اور اب ولادت ہوگی 9 مہینے بعد، 9 مہینے تک باقاعدہ اس کی بیوی ہے، طلاق دینے کے باوجود جب 9 مہینے بعد بچے کی ولادت ہوگی تب وہ عدے سے فارغ ہوگی۔ اب پورے 9 مہینے میں نان نفقہ بھی واجب ہے، اور اس پر جو کچھ شرائط اور پابندیاں کل میں نے ذکر کی وہ سب لاگو ہوں گی، ان کی پاسداری اور ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ مسائل مشکل ہیں اور ذہن میں مغلق ہو جاتے ہیں، اس سے ذرا بچیے گا۔ نمبر 2، عدۂ وفات۔ میں نے کل صرف نام لیا تھا، 4 مہینے 10 دن جس قسم کی بھی خاتون ہو، چاہے 9 سال سے کم عمر کی بچی کو طلاق ملے یا 50-60 سال کے بعد کی عورت کو طلاق مل جائے، اس کا شوہر مر جائے تو عدۂ وفات 4 مہینے 10 دن ہر صورت میں رکھنا ہے۔ بات دوبارہ دہراؤں، عدہ رکھنے کے لیے ہم نے کہا 9 سال سے کم عمر والی عورت کو، بچی کو طلاق دی جائے، کوئی عدہ نہیں ہے، یا عیسیٰ ہونے کے بعد کوئی عدہ نہیں ہے۔ درمیان والی ہر قسم کی عورت کو عدہ رکھنا، طلاق 3 طہر 3 مرتبہ نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ لیکن اگر 9 سال سے پہلے یا عیسیٰ ہونے کے بعد طلاق دی جائے، کوئی عدہ نہیں ہے، طلاق دینے کے بعد اسے دوسری شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگرچہ ضمنی بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج چاہتا ہوں کہ طلاق کی 3 اہم قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم سب نے لفظ سنا ہے طلاق رجعی، یہ رجوع کے مادے سے، وہ عورت جسے مرد کسی بھی بنا پر طلاق دے 3 مہینے یا 3 طہر تک، 3 مہینے کبھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے مہینے معین نہیں کرتے، 3 مرتبہ پاک ہونے تک وہ عدہ گزارے گی، اور اس مدت میں اس شوہر کو اس کی طرف بغیر دوبارہ نکاح کیے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں طلاق بغیر جھگڑے کے واقع نہیں ہوتا، اس وجہ سے بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے۔ لیکن اگلی جو قسم ہے وہ قسم طلاق خلا اور ایک طلاق مبارات، ملا کے اگر ہم کوشش کریں تو 6 قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن میں 3 کے بارے میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں، باقی باتیں ضمناً آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ طلاق رجعی۔ نمبر 2، طلاق مبارات، نہیں طلاق خلا پہلے عرض کروں۔ طلاق خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ تطبیق نہیں کیجیے گا، معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو مومنین کرام پلٹ کر کہتے کون سی بیوی ہے جو ہم سے نفرت نہیں کرتی، لیکن ایسا بھی نہیں۔ میرے استاد مولانا صادق حسن صاحب کی مثال ہے، انہوں نے جنت کے حور و غلمان کا ذکر کیا کہ ایک مرد کو 12 حوریں، 1,000 حوریں ملیں گی۔ تو ایک خاتون نے پرچی بھیجا، پتہ نہیں مکتب اہل بیت کا ہے یا کہیں اور کا، کہ خواتین کا کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو جواب ہے وہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ کہا کہ اگر ایمان کے لحاظ سے ہم پہ اللہ ہو تو پروردگار ان خواتین کو اس شوہر کی ہی زوجہ قرار دیں گے۔ تو یہ ایک خرابی ہے۔ پھر اب مولانا صاحب ازرا ہے مذاق فرماتے ہیں، ایک خرابی موجود ہے، شاید وہ عورت کہے مشکل سے جان چھوٹ گئی، ادھر بھی گلے پڑ گئے۔ جنت میں وہی شوہر ملے تو جنت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن ذاتی طور پر میں ایسے مومنہ خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 2 رکعت اضافی پڑھتی ہیں کہ پروردگار میرا حشر و نشر اسی زوجہ کے ساتھ ہو، ایسی مومنات بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بات عرض کر رہا تھا طلاق خلا کا۔ شریعت مقدسہ میں کسی وجہ سے بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، چاہے وہ ٹوٹ کر محبت کیوں نہ کرتا ہو، اور وہ باقاعدہ، پتہ نہیں یہ دھمکی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے،
باقاعدہ حق زوجیت ادا کرنے سے روکنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اہمیت نہیں دیا جاتا ہے۔ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں 15 سال سے زندگی گزار رہا ہوں خاتون کے ساتھ اور حق زوجیت ادا نہیں کر رہی ہے، وہ شریعت میں ناشزہ ہے، اور ناشزہ کے لیے ایک نفقہ تو چھوڑیں، ایک وقت کا کھانا بھی شوہر کے مال سے کھانا حرام ہے، اس کے بھی اس گھر میں رہنا حرام ہے۔ اس کی عبادتوں کا کیا ہوگا، اس کے روزوں کا کیا ہوگا، اس کے زیارتوں کا کیا ہوگا۔ ایک مومنہ، میں کوئی نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں، ایک مومنہ زیارت کے لیے تیار ہو گئی، الحمدللہ ہم خوش ہوتے ہیں، بھائی مومنہ کی بڑی ہمت ہے کہ زیارت پہ جا رہی ہے۔ شوہر عزیز بیمار پریشان گھر میں تھا، اس نے مجھے بلا کر کہا مولانا صاحب اسے منع کرو، میں راضی نہیں ہوں، 9 سال سے یہ مجھ سے قطع کلامی کیے ہوئے بیٹھی ہے، یعنی گفتگو نہیں ہے، 4-5 بیٹے ہیں، زیارت کے لیے جا رہی ہے بات الگ ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ میں نے ایک مولوی ہونے کی حیثیت سے ذکر کیا کہ بھائی اگر ایسا ہے یا تو اجازت لو، معافی مانگو، یا تو نہ جاؤ، ورنہ امام راضی نہیں ہوں گے۔ اب لاکھ لوگ عقیدت مندی کے اور جذباتی باتیں کریں، لیکن شریعت میں امام راضی نہیں ہے۔ جواب سنو گے؟ مولانا صاحب تم بھی رہو اپنی جگہ پر، اسے بھی کہو خاموشی سے رہے، ورنہ اس کی اجازت میرے لیے ضروری کب ہے؟ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر بیوی نفرت کرتی ہے اور باقاعدہ حق زوجیت دینے سے انکار کرنے کی دھمکی دیتی ہے، شریعت کا حکم ہے اسے طلاق دو۔ البتہ وہ نفرت کر رہی ہے، مرد کو ایک حق حاصل ہے، یا حق مہر معاف کرے یا اضافی کوئی مال دے۔ خواجہ برادری ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ 5 تولہ سونا پیور اسٹیمپ لگا ہوا آتا ہے، بیچارے نے 5 صحیح نوالے نہیں دیکھے ہوں گے۔ 5 تولہ سونا، ڈیڑیا مکان میں رہتا ہے، ایک کپڑے میں زندگی گزارتا ہے، 5 تولہ سونا حق مہر۔ کیا کریں، جماعت کا مسئلہ ہے، سال بھر بھی نہیں گزرتا، وہ خاتون 5 تولہ سونا کے چکر میں اس کے ساتھ نفرت شروع کرتی ہے اور جدائی ہو جاتی ہے۔ لو بھائی مجھے 5 تولہ سونا دو۔ اب علی بھائی بتائیں گے 5 تولہ سونے کے پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ جس کو 1 تولہ کے پیسے معلوم ہے تو باقی 5 تولے بھی آسانی سے معلوم ہو جائیں گے۔ 2 سال پہلے ہم نے اندازہ لگایا تھا 2.5 لاکھ روپے بنتے تھے۔ اب مرد کی کوشش ہوتی کہ یہ مجھ سے خلا مانگے تاکہ وہ معاف ہو جائے، عورت کوشش کرتی ہے کہ یہ مجھے طلاق دے تاکہ میں اس سے سونا بٹوروں۔ دونوں باتیں قیامت کی باتیں۔ 20 سال سے خاندانوں میں جدائی ہے، وہ 5 تولہ سونا بیچ میں لٹکا ہوا، بس وہ تولہ ہی رہ گیا، سونا تو نہیں رہا، خالی تولہ رہ گیا۔ یہ طلاق خلا ہے۔ بس کسی طور بھی اس شخص کو راضی کرے، کچھ پیسے لے کر اس عورت کی جان چھوڑو، تو اس طلاق کو طلاق خلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس میں عدت تو رکھے گی، اگر وہ ان عورتوں میں سے بالغہ اور یائسہ سے پہلے، تو وہ 3 طہر تک عدت تو رکھے گی، مگر شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے، حق نشتہ۔ اور کیا دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، مولوی صاحب کا لفافہ بن جائے گا۔ دونوں عدہ مکمل کرنے کے، دونوں سے مطلب عورت کے عدہ کے بعد دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کریں، اور زیادہ مناسب ہے کہ یہی افراد آپس میں نکاح کریں، لیکن دوبارہ صیغہ نکاح پڑھ کر نکاح کریں گے، جیسے کوئی نئی شادی میں کسی اجنبی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ آخری بات، مسائل کا ٹائم ختم ہوا۔ طلاق مبارات، جو عورت کا معاملہ تھا نفرت کا، اب بھی شوہر کی طرف سے بھی دونوں نہیں چاہتے، لیکن شوہر ضدی، شوہر کا نام ہی تو ضدی ہے، اس نے کہا کہ میں طلاق تو نہیں دوں گا، چاہتا نہیں ہوں، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر بیوی کی طرف سے اسے راضی کرنے کے لیے کہ طلاق دے، کچھ پیسے اسے دے کر طلاق دیا جائے، تو اس طلاق کو طلاق مبارات کہتے ہیں۔ اس میں بھی وہی خلا والا شرط ہے کہ عدہ ختم ہونے تک، رجوع کا حق تو نہیں ہے، عدہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ راضی ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ دعوت میں ہمیں بھی بلائیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
جب ہم نے کہا رجوع کرے، یہ سوال رہ گیا، ورنہ تو نکاح دوبارہ کریں وہ کوئی بڑی بات نہیں، جب جیسے عام نکاح کرتے ہیں ویسے۔ رجوع کے لیے دو کام ہیں، انسان عملاً کہے میں دوبارہ اسے بیوی بناتا ہوں، بس بن گئی، یا کوئی کام ایسا کرے جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرے جس کے ذریعے لوگ سمجھے کہ اسے بیوی بنا رہا ہے، بس رجوع ہو جائے گا۔ اب اس میں کسی سرکار سے یا کسی عالم سے لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں شریعت کے ان مقدس احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ شریعت دو شخصیات کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، ایک پیغمبر ختمی مرتبت نے بڑی انتھک محنتوں سے لوگوں تک پہنچایا، پھر ائمہ معصومین بالخصوص صادق آل محمد نے اسے نافذ کیا۔ جشن کے تقریر کے عنوان سے کل آپ کی خدمت میں نے پیغمبر گرامی قدر کے اسماء گرامی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت جو میں نے کل وقت کی کمی کی بنا پر چھوڑ دیا تھا، عرض کی سورہ فتح کی 29ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیسے ہونے چاہیے مسلمان رحماء بینہم، ماحول معاشرہ کتنا قیامت کا بن گیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک جنگ میں چند مسلمان مجاہدین زخمی ہوئے، میں نے علماء سے سنا 7 کی تعداد ہے۔ ایک خاتون اس زمانے میں جنگ یعنی ابتدائی جنگ کی شاید بات ہوگی، خواتین جنگ میں فرسٹ ایڈ کا کام کرتی تھی جا کر۔ ایک خاتون کوزے میں پانی لے کر آئی ہے، سارے پیاسے ہیں، عرب کی گرمی ہے، زخمی ہے، تلوار کے زخم لگے اور انسان پیاس سے تڑپتا ہے، سب پیاسے ہیں، مرنے کے قریب شہید ہونے والے ہیں۔ پہلے کے پاس پانی لے کر گئی، اس نے کہا نہیں مجھ سے زیادہ دوسرے نمبر کے مجاہد کو زیادہ تکلیف ہے۔ دوسرے کے پاس لے کے گئی، اس نے کہا نہیں تیسرے کو، اس نے کہا چوتھے کو، اس نے کہا پانچویں کو، لے کر گئی 7ویں کے پاس۔ جب پانی لے کر 7ویں کے پاس گئی وہ شہید ہو چکا تھا، پلٹ کر 6ٹھے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہوا تھا، 5ویں کے پاس آئی وہ بھی شہید ہوا، اس طرح چوتھے تیسرے سب ایک دوسرے کے احترام میں پیاسے شہید ہوئے۔ نبی کریم نے آیت کی تلاوت کی، رحماء بینہم کی انتہائی خوبصورت مثال ان شہداء نے پیش کی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پیغمبر کی سیرت میں کسی بچے کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ بھئی یہ رحم کی بات ہے، بچے نے دڑ سے جواب دیا تو خودکشی ہے، اسے پانی کیوں دیا، خود کیوں نہیں پیا؟ بچے کی چالاکی دیکھیں، خودکشی ہے نہیں، یہ رحم ہے۔ ہمارے ہاں رحم نام کی کوئی چیز، معذرت کے ساتھ مومنین کرام بہت سارے حقوق ادا کرنے والے موجود ہوں گے، لیکن معاشرے کا جو صورتحال اس وقت نظر آ رہا ہے اس لحاظ سے سگی بہن کو باپ کی وراثت دینے سے اس طرح محروم کر دیا جاتا ہے کہ شیطان بھی حیران ہے، ایسا طریقہ اختیار کرتے۔ مقتدر عالم نے تقریر کے دوران یہ گفتگو کی تھی، اس کا ایک اشارہ عرض کروں۔ نبی کی سیرت اور کمالات اور معجزات بیان کر کے اش کر کے اٹھنا اور نعرے لگانے سے نبی کے دین کو سن کر عمل کرنا سیرت سننے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے اس مقصد کو سمجھے، ورنہ نبی کی نورانیت پہ میں بات کروں میری زندگی ختم ہو جائے گی، کبھی کمالات اور نورانیت کی فضیلتیں تمام نہیں ہو سکتی۔ عرض کر رہا تھا 5 کروڑ کی زمین ہے، 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے۔ فقہی مسائل آ رہے ہیں لیکن میں اگلے مرحلے میں آیا ہوں۔ اسے پہلے بھائیوں کے 2 حصے ہیں، 4 اور بہن کا 1 حصہ، 5 حصوں میں تقسیم کروں گے۔ میں نے فگر 5 اس لیے بتایا کہ تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ 2 بھائیوں کا 1 حصہ، کس کا؟ بہن کا 1 کروڑ۔ دونوں بھائیوں نے بلایا بہن کو، باجی یا آپی آپا جو بھی ہے، بلا کر کہا کہ ہم آپ کو پورے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، آپ راضی ہیں؟ بہن ہے، بہن مثال ہے، آپ یہ بھی نہیں دے میں راضی ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا،
کروڑ کی جگہ کتنا دیا ہے؟ 90 لاکھ روپے کھا گئے ہیں اور اسے راضی بھی کر کے بھیجا ہے۔ کیا خدا بھی راضی ہے؟ ہاں، اگر بہن خود دل سے لاکھ کیا 1 روپیہ بھی نہ لے اور کہے میں نے بھائیوں کے لیے بخش دیا، تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس خاتون کو میرا بھی سلام، بھائیوں کا سلام تو ہوا ہی ہوا۔ جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے۔ ہمارے کچھ ساتھی بزرگ نظر آ رہے ہیں، بتائیں گے ہم آپ کو ایک زیارت کروائیں گے، وہ لاکھ سے بھی کم ہو گیا، ایران کی زیارت 60,000 میں کرائیں، بس 1 کروڑ روپے آپ ہضم کریں۔ اگر خدا نے خواستہ، شریعت محمدی، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی مثال عرض کر رہا ہوں، کسی زندگی کے موڑ پر اگر وہ ضرورت مند ہو اور محتاج ہو، آ کر بھائی سے کچھ مانگے، اب جو قیامت، شرم نہیں آتی تم بھائی سے حصہ لینے آئی ہو؟ جبکہ خدا کہہ رہا تمہیں شرم نہیں آتی، بہن کا حصہ کھا گئے ہو، بے شرم تو تم ہو۔ خدا جسے بے شرم کہے وہ زیادہ بے شرم ہے، یا یہ کہ مال کے لالچ میں بھائی اور بہن سے کہے تم بے شرم ہو، وہ بے شرم ہو۔ یہ انتہائی وہ معاملات ہیں جو معاشرے میں ایسے نفوذ کر گئے ہیں کہ درست کرنا چاہیں تو بھی درست نہیں ہو پاتے۔ پورا حصہ دیں، خاتون کو بتائیں کروڑ کا آپ مالک ہو، میں نے فرض مثال یہ بتایا، ہو سکتا 100 روپے کا ہو، آپ ہمیں یا بخش دیں یا ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ دل سے معاف کرے تو پھر اللہ کسی کو زبردستی حق لینے کے لیے مجبور نہیں کرتا، حق آپ کسی وقت بھی معاف کر سکیں۔ آئیے، رحماء بینہم، پیغمبر گرامی قدر کی حیات طیبہ میں ہر عمل، ہر قدم، سیرت کا ہر پہلو نورانی ہے۔ خدا نبی کی ہر سیرت کے عمل پر فخر کرتا ہے، لیکن ان تمام باتوں میں افضل ترین سیرت کا پہلو اسوہ حسنہ میں بہترین اسوہ خلق عظیم کے مالک ہے۔ میں نے شاید پچھلے کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، جب آپ نبوت پر مبعوث ہوئے، عرب کے جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی سردار کو، کسی بڑے سرمایہ دار کو، کسی جاہ و حشم والے کو، کسی بادشاہ کو نبی مناتا تو ہم اس کے سامنے سر جھکا لیتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کہیں نقل کفر نباشت۔ عبداللہ کے یتیم کو نبی بنانے کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ یہ جملہ تاریخ میں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل قریتین عظیم۔ وہ اپنی نگاہ میں مکہ اور طائف کو عظیم قریے سمجھتے تھے، عظیم شہر۔ ان میں سے کسی بزرگ کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ ان پر قرآن نازل ہوتا تو ہم بغیر کسی چون و چرا کے قبول کرتے۔ لفظ عظیم کا لفظ آیا، رب کریم نے کبھی کبھی جواب بھی اسی طرح دیا۔ نبی کی دلجوئی، اپنے محبوب کی دلجوئی اس طرح کی، اے نبی، اے میرے محبوب، یہ لوگ ان اشخاص کو جو صاحبان مال و دولت ہے عظیم کہتے ہیں، میری یعنی میرے رب کی نگاہ میں وہ انسان عظیم ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے، عظیم مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ درود پڑھیں ذات گرامی محمد۔ شاید آپ کچھ اور ذہن لے کر آئے ہیں، میں اپنے حساب سے بات عرض کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، بچوں تک کو یاد ہے، یہ مجھے انتہائی مرعوب کر دیتا ہے۔ جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہے کوئی علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والا، آخری کلمہ اس لیے پڑھا ہوں، یقیناً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر علی ولی اللہ تک گئے ہیں۔ ایک خاتون صبح و شام نبی جیسے اعلیٰ ترین ذات گرامی پر کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے۔ رسول بدلہ لینا تو درکنار، اپنا راستہ بھی نہیں بدلتے۔ ارے یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس گلی میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والی خاتون ہے تو اس پر لعنت مارے، دوسری طرف سے نکل جائے۔ مکے میں، مدینے میں کوئی راستے کم نہیں تھے، رسول اسی راستے سے، بلکہ اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ جس دن وہ بیمار ہو گئی اور وہ اپنے غلط کام کو نہ کر سکی، رسول نے پوچھا آج اس نے ڈیوٹی کیوں ادا نہیں کی؟ پتہ نہیں بات سب نے سنی نہیں سنی، مجھے یقین نہیں ہے۔
راستہ ہی نہیں بدلنا ترک نہیں کیا، بلکہ جس وقت کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا میں تو 2 سجدے زیادہ کروں گا، شکر ہے اس سے جان چھوڑ گئی۔ رسول فرماتے کیوں اس نے نہیں پھینکا؟ اصحاب نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ یہ چھٹی دنیات کی کتاب کی بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم نے چھٹی میں پڑھی تھی۔ اب سب کچھ چھٹ چکا ہے، ختم، کوئی کہانی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو گل اور گلہری کی کہانی دینیات کے اندر بھی ملے گی۔ اس سال کی نئی دینیات میں پیغمبر خاتم النبیین میں سے لفظ خاتم النبیین حذف کر دیا۔ جیسے ہندوستان میں کہتے ہیں جناب محمد، اسی طرح سے باقاعدہ دینیات میں مسلمانوں کے ہاں اسی بے ادبی کے ساتھ اب نام آنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وآلہ پہلے سے کاٹ دیا ہے۔ ابھی کہانی بتائیں گے، ممکن نہیں۔ رسول اکرم جب گئے ان کے دروازے پر تو پہلے ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ان کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ جو بات سمجھ میں آئی وہ غلط سمجھ میں آئی۔ کہا کہ اچھا جب بدلہ لینے کے لیے آئے ہو تو میں بیمار ہو گئی تب آئے ہو؟ آواز آئی کہ نہیں، بدلہ لینے نہیں، تمہاری مدد کرنے آئے ہو۔ کہیں دوائی تو نہیں چاہیے، کھانا تو نہیں چاہیے، تمہیں مدد تو نہیں چاہیے؟ بتائیے اگر پتھر دل انسان بھی ہوگا نتیجہ یہی آنا تھا۔ اگر یہی آپ کا وتیرہ، یہی آپ کا اخلاق ہے تو آؤ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ گواہی نہیں دینا، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کوئی ہے ایسا شخص کی جو ہمارے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکے اور بیمار ہو تو ہم اس کے لیے دوائی لے کر جائیں؟ ایک چیز لے کر جا سکتے ہیں، کلہاڑا، کلہاڑی بھی نہیں، کلہاڑا، تاکہ ایک بار میں 2 حصے ہو سکے۔ گلا دبانے والے مل جائیں گے۔ میں نے عرض کیا نا، بہن کو حصہ دینے کے لیے باپ کی وراثت میں سے جو مومن تیار نہ ہو وہ دشمن سے اس طرح بدلہ لے گا کہ دوائی دے کر۔ میں بھی سن کر فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن جب مجھ سے ایسا امتحان ہو، وہاں کامیاب ہو، تب تو مسلمان ہوں، ورنہ نہیں۔ میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بیان کرنا اور بات ہے، عمل کرنا اور بات۔ ایک اور مثال، یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے پہلے سے کئی بار سنا ہو۔ ایک خاتون ایک گٹھری اٹھا رہی ہے۔ مولا کائنات کی سیرت میں بھی بالکل ایسے ہی واقعات ہیں۔ دشمنیاں کون نہیں جانتا؟ شام سے لے کر مدینے تک اہل بیت سے دشمنی، پیغمبر سے نفرت، شاعر، مجنون، ظالم، کیا کیا نہیں کہا۔ وہ خاتون اٹھانا چاہ رہی، اپنی عاجزی کمزوری کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ رسول آگے بڑھے، کیا اخلاق ہے، مدد کے لیے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کا سامان میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ خاتون ششدر رہ گئے، حیران رہ گئی کہ مکے کی سرزمین میں ایک عاجز کو دیکھ کر جہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، وہاں کوئی ایسا جوان بھی مل سکتا ہے کہ مدد کرے۔ بخوشی اجازت دی، جب سامان گھر پہنچا دیا۔ اب وہ خاتون مالی لحاظ سے کمزور ہے، مال و دولت نہیں رکھتی۔ کہا اے شخص تو بڑا بہترین انسان ہے، تم ایسے انسان ہو کہ تمہیں انعام ملنا چاہیے، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں انعام دے نہیں سکتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں نصیحت بھی انعام سے کم نہیں، یہ بالکل حدیث ہے۔ نیک عمل کے لیے کسی کو نصیحت کرنا بہترین صدقہ ہے، نبی کریم کا فرمان۔ صلوات پڑھے محمد۔ مال و دولت میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو مال بھی وبال جان بن جائے۔ نصیحت کر کے آپ کسی کو نیک راستے پر لے آؤ، یہ طریقہ نبیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا نصیحت بہترین صدقہ ہے۔ فرماتی ہے میرے پاس اور کوئی تو چیز نہیں ہے، البتہ ایک اچھی بات بتاتی ہوں، اب سنیے گا، میں جان بوجھ کر اچھی زور سے کر رہا ہوں، اچھی بات بتاتی ہوں، اس پر عمل کرنا۔ اس وقت مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہیں تم بہت اچھے انسان ہو، کہیں تمہیں آبا و اجداد کے مذہب سے پھیر نہ دے۔ پھر وہی بات، میں ہوتا تو بس یہی کافی تھا اس کو۔ اچھا
میں نے تمہاری مدد کی، اب تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو۔ نبی سر جھکا کر مسکرا کر فرماتے ہیں اماں جسے آپ جادوگر کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب کایا پلٹ نہ سمجھتے ہیں نا، اچانک حالت بدل گئی، دوست دشمن بن گئی، دشمن دوست۔ ادھر بھی یہی مثال ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کیا لوگ آپ کو شاعر ساحر کہتے ہیں؟ آپ کا دین، آپ کا طریقہ یہی بتاتا ہے کہ مظلوموں، محتاجوں، بیواؤں کی مدد کی جائے۔ اب نبی کا فرمان سب یاد کیجئے، واجب سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سنہرے حروف سے ہر دیوار پر لکھ کر صبح و شام اس حدیث کی زیارت کرو۔ جی ہاں، خدا نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا ہے اخلاق کے ان باتوں کو آخر تک پہنچاؤں۔ اب کوئی چارہ کار نہیں تھا، فوراً ساحر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ 10 سے 8 دقیقے کی زحمت دے رہا ہوں، وہ بھی الٹا کہا، 8 سے 10 دقیقے کی، لیکن یہ زحمت دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی اس سلسلے میں بھی سوچا ہوگا کہ ائمہ معصومین، میں چھٹے امام تک پہنچنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، رسول گرامی قدر جن پاک صفاتوں سے متصف ہیں، کیا ہر امام میں یہ صفتیں موجود ہیں یا نہیں؟ نبی کو لوگوں نے صادق کہا، کسی امام کو ہم صادق کہیں تو بری بات ہے۔ مولا کائنات کو امیر المؤمنین کہا، ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص نے آ کر عقیدت مندی کا اظہار کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بتائیں کوئی غلط بات کی؟ بالکل بھی نہیں، پریشان نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ اب تو دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے، لوگوں نے ملا عمر کو امیر المؤمنین کہا، صادق آل محمد کو یقیناً کہنا چاہیے۔ خدا ان مومنین کے امیر پر لعنت کرے۔ امام ناراض ہو گئے، یہ نام پروردگار نے میرے جد سے مختص فرمایا ہے، بے شک نحنو امیر المؤمنین، ہم مومنین کے امیر ضرور ہیں، لیکن یہ نام صرف میرے جد کے لیے۔ جلدی سے گزرو۔ امام حسن مجتبی، جس کے معنی چنے ہوئے، برگزیدہ، سلیکٹڈ۔ کون سے امام، کون سے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں، سب مجتبی، مصطفیٰ، مرتضیٰ ہیں، لیکن یہ نام صرف امام حسن مجتبی کے لیے۔ اسی طرح سب نے شہادت پائی ہے، سید الشہداء امام حسین کے لیے، سب زین العابدین ہیں، سب سجاد ہیں، سب امام الصابرین ہیں، لیکن یہ نام صرف میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہم ہی فخر سے بیان کرتے ہیں، 2-3 صفات ہمارے ائمہ میں موجود ہے، کسی میں نہیں۔ ان میں سے بہترین صفت خدا کی طرف منصوص من اللہ ہونے کے ساتھ علم کے لحاظ سے ہر زمانے کے شخص پر سب سے بلند مرتبہ رکھنے والا۔ مختصر انداز میں ائمہ نے حکم دیا ہے، جو شخص امام ہوتے ہوئے کسی سوال کے جواب میں یہ کہے نہیں جانتا ہوں، وہ امام نہیں ہے۔ جبھی تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اس امام کے ماننے والے جو فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہی سوال ہر امام کر سکتے ہیں، مگر امیر المومنین کی احترام کی خاطر کسی امام نے یہ سوال نہیں کیا۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے واقعاً چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ صادق آل محمد کو بہترین سوال جچتا کہ وہ فرماتے جو پوچھنا ہے پوچھو، لیکن نہیں فرمایا۔ آئیے علم کی بات، باقر العلوم کا نام 5ویں امام کے لیے، ہر امام باقر العلوم ہے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے، مسائل حل کرنے والے یقیناً، لیکن یہ نام صرف 5ویں امام سے۔ پیغمبر کے بعد سب سچے، سب خدا کی طرف سے
سب امیر المومنین، سب علم کے اعلیٰ مرتبے پر، مگر یہ صادق کا نام صرف میرے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ تاریخ میں ہر نام کے لیے کوئی نہ کوئی علت بیان کی گئی ہے۔ میں تھوڑی سی جستجو کر رہا تھا کہ آخر چھٹے امام ہی صادق کیوں قرار پائے۔ زور سے تو نہیں ڈانٹا، لیکن کل باقاعدہ مولوی صاحب کو ڈانٹا کہ سات امام کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ آج ذرا علاج کر رہا ہوں اس کا، لیکن واجب ہے ہم سب پر، آج کی شب دونوں معصومین کے ذکر ہونا چاہیے۔ امام نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ایک ہماری مجلس میں زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن حقیقتاً عمل کرتے نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم کہ بھئی یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ارے بھائی خاموش رہو، کوئی بھی آ سکتا ہے، آسان بات تھوڑی ہے۔ کوئی اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہم سب کے اوسان خطاون ہو جائیں گے۔ سب آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جو درسگاہ کھولی تھی، 4000 کم سے کم شاگرد تھے۔ وہ ہمارے شاگرد کی طرح نہیں کہ صبح ہے شام میں نہیں ہے، الف پڑھاؤ تو بے بھول جائیں، بے پڑھاؤ تو الف بھول جائیں، الٹا پلٹا سب چلتا ہے۔ لیکن کیا کریں، شاگرد ہیں۔ امام علیہ السلام نے فلاسفرز، حکماء، بلغاء، مفسرین، محدثین، یعنی جس فن میں جہاں بلند مرتبے کا انسان تصور میں ہو سکتا، سب امام کے شاگرد تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور امام نے بغیر کسی قید کے ہر امام نے مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے۔ امام نے، میں نے کم از کم یہ شرط نہیں پڑھی کہ آنے والے سے کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ تو پڑھو پھر میں آپ کو فلسفہ پڑھاتا ہوں، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو پھر آپ کو سیارات کے بارے میں بتا دوں، پہلے آپ مسلمان تو ہو جاؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، آپ کو طبیب بناؤ۔ نہیں، صرف علم دیا۔ پھر اس کے بعد صرف ایک التجا کی، آپ گلگت میں رہ رہے ہو، وہاں جا کے میرا دیا ہوا علم بیان کرنا۔ آپ بلتستان میں، آپ افغانستان میں، سارے نستان والے گنو، جہاں جہاں رہتے ہو، جس خطے میں رہتے ہو، اسلام کی دعوت نہیں دینا بے شک، لیکن میرا علم ضرور پہنچانا۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنا بہترین علم دے رہا ہے، سب نے بے اختیار پوچھا کس سے لیا ہے؟ کہا صادق آل محمد سے۔ بے اختیار کہا، سچ فرمایا، وہ سچے امام ہوں گے۔ بغیر کسی دعوت کے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سبب بنا کہ آپ صادق آل محمد۔ علم کا دروازہ ہمارے ہی پاس ہے۔ میں نے اشارہ کیا، کسی عالم نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مدینے کے والی، یار عدنان شعر تو پورا پڑھو۔ عدنان سے کہا تھا، دوسرے بھائی نے بولا ہے، یہ بات غلط ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، طرف غور فرمائی، یہ در کسی اور کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو یاد کیا ہے نا، انا مدینۃ العلم۔ اب ہم جب کہتے ہیں، ہمارے اس عالم نے کہا تھا کہ علی سارے انبیاء سے بہتر ہے، تو سب سیخ پا ہو گئے تھے اور پا کٹ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، اسلام نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کا کیا کرو گے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو شاعر نے اس حدیث کو مد نظر، شاعر لکھتا ہے، واقعا لکھتا ہے، مد نظر رکھ کر سوچ سمجھ کر لکھا ہے، یا خدا نے اس سے کہلوایا ہے کہ سارے نبی علم شہر کے دروازے کے سوالی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں بھی خوش ہوا، آپ بھی خوش ہوئے۔ آئیے ذرا بات کو کھولے۔ اگر یہ دروازہ ہمارے پاس ہو اور ہم ہی داخل نہ ہو سکے، اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں۔ ان کے پاس تو دروازہ ہی نہیں ہے، وہ دروازہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ وَآتُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، آیت بھی ہے، دعائے ندبہ میں باقاعدہ حدیث کے اندر ڈال دیا ہے کہ بھائی انسان بنو، گھر کے ذریعے سے، گھر دروازے کے ذریعے سے آیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ تو قد بڑی ہے تو آپ چھلانگ لگا کے جاؤ گے۔ بڑے بھائی سمجھ میں آیا شاید۔ خلاصہ یہ کہ علم کا دروازہ ہمارے پاس ہے،
صرف امیر المومنین ہی نہیں بلکہ سارے ائمہ علم کے دروازے. یہ الگ بات ہے کہ نبی نے مولا کو کہا ہے صادق آل محمد جیسے علم دینے والا امام ہمارا ہو اور ہم ہی علم سے بے بہرا ہوں، جتنا نقصان ہمارا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا. خدا سے میری التجا ہے، مائک ختم. لہٰذا بحق محمد، بحق صادق آل محمد، پروردگار اس پاک دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت. صادق آل محمد کا واسطہ علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت. پروردگار اس پر برکت محفل کو سجانے والے، دام درم سخن مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس دین مبارک کو جسے نبی پہنچائے، ائمہ نے جس کی حفاظت کی، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان دین کو نابود فرما، مومنین مسلمانوں کو اتحاد اتفاق عنایت فرما. پروردگار دین کی حفاظت کے لیے اپنا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعائیں عبادتیں قبول فرما. سورہ فاتحہ سے پہلے ایک بار پھر دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد